جب مادی وسائل ایک چھوٹے سے خردبینی وائرس کے سامنے مکمل طور پر ناکارہ ہو جائیں تو پھر انسان کو اپنی بے بسی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سمندر کا سکون ہو، ہر چیز طے شدہ ہو، شیڈیول بنے ہوئے ہوں، اور یہ یقین ہو کہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ لیکن پھر اچانک چند ہی دنوں کے اندر وہ کروڑوں ڈالر کا پرتعیش جہاز ایک تیرتی ہوئی جیل اور پھر ایک قبرستان میں بدل جائے۔ 1 اپریل کو یہ سفر شروع ہوا۔ جی، ایم وی ہونڈیس نے ارجنٹینا سے اپنا لنگر اٹھایا۔ منزل تھی انٹارکٹیکا اور جنوبی بحر اوقیانوس کے انتہائی دور فرادہ جزائر۔ جہاز پر کل ملا کر 150 کے قریب مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے۔ 11 اپریل کی وہ تاریخ جب جہاز پر پہلی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک ڈچ مسافر تھا جو اچانک نامعلوم وجوہات کی بنا پر چل بسا۔ اب جہاز کی لوکیشن اور مجبوری دیکھیں۔ اس وقت جہاز افریقی ساحل سے تقریباً 1200 میل دور تھا۔ 1200 میل۔ عملے کو اس ڈچ مسافر کی لاش کو ایک انتہائی دور افتادہ برطانوی علاقہ جسے سینٹ ہیلینا کہا جاتا ہے وہاں اتارنا پڑا۔ اے پی نیوز کی رپورٹس کے مطابق یہ خطرہ ہنٹا وائرس نکلا۔ یہ وائرس عموماً چوہوں کے ذریعے پھیلتا ہے، مطلب جب چوہوں کا فضلہ، پیشاب یا تھوک سوکھ کر ذرات کی صورت میں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور انسان وہ ہوا سانس کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں، تب یہ انفیکشن ہوتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس وائرس کے کام کرنے کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ اس وائرس کا انکیوبیشن پیریڈ، یعنی جسم میں داخل ہونے سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک کا وقت 8 ہفتے تک محیط ہو سکتا ہے۔ 8 ہفتے؟ یعنی پورے 2 مہینے؟ جی ہاں۔ یہ بات واقعی خوفناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ مسافر 1 اپریل کو ارجنٹائن سے سوار ہوئے تو ممکنہ طور پر وائرس ان کے جسم میں موجود تھا، لیکن کسی میں کوئی علامات نہیں تھیں۔ اگر ہینٹا وائرس چوہوں سے پھیلتا ہے اور جہاز پر سرے سے کوئی چوہے ہیں ہی نہیں، تو پھر یہ وائرس وہاں تک پہنچا کیسے؟ یہی تو معمہ ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے؟ مطلب کیا یہ وائرس خوراک یا پانی کے ذریعے پھیل سکتا ہے یا پھر کوئی میوٹیشن ہو گئی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال اس وقت پوری دنیا کے وبائی امراض کے ماہرین کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ عام طور پر ہینٹا وائرس کا انسان سے انسان میں منتقل ہونا انتہائی نایاب ہے۔ یہ کووڈ یا عام فلو کی طرح نہیں ہے کہ کوئی کھانسے اور دوسرے کو لگ جائے۔ تو پھر یہ کیسے پھیل رہا ہے جہاز پر؟ چونکہ جہاز پر چوہے نہیں ہیں، اس لیے WHO اب اسی نایاب امکان کی تفتیش کر رہا ہے کہ کیا یہ واقعی انسان سے انسان میں پھیل رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وائرس کے رویے میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے جسے ابھی تک پوری طرح سمجھا نہیں جا سکا۔ مطلب وائرس نے خود کو بدل لیا ہے؟ ہاں، وائرولوجی میں جب کوئی وائرس اپنا میزبان یا پھیلنے کا طریقہ بدلتا ہے تو اسے سمجھنے کے لیے DNA سیکوینسنگ درکار ہوتی ہے۔ ایک دوسرا نظریہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متعدد مسافروں کا ارجنٹائن میں سفر شروع کرنے سے پہلے کسی ایک ہی آلودہ جگہ پر چوہوں کے فضلے سے سامنا ہوا ہو۔ اوہ، اچھا۔ اور چونکہ انکیوبیشن پیریڈ لمبا ہے، اس لیے ان سب میں ایک ہی وقت کے آس پاس علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی، لیکن ابھی تک یہ سب مفروضے ہیں۔ اور اس وائرس نے جو انسانی عالمیہ پیدا کیا ہے اس کی تفصیلات سن کر تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ 11 اپریل کو پہلے ڈچ مسافر کی موت ہوئی اور اسے سینٹ ہیلینا کے جزیرے پر اتارا گیا۔ اب اس کی بیوی کی کہانی سنیں۔ وہ سینٹ ہیلینا سے فلائٹ لیتی ہے اور جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ پہنچتی ہے، اور پھر جوہانسبرگ کے ایئرپورٹ پر وہ اچانک گر پڑتی ہے اور اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ جی، اور 26 اپریل کو وہ بھی دم توڑ دیتی ہے۔ بعد میں طبی رپورٹس تصدیق کرتی ہیں کہ میاں بیوی دونوں کا ٹیسٹ ہینٹا وائرس کے لیے مثبت تھا۔ اور یہ المیہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ایک برطانوی مسافر کو اسینشن آئلینڈ نامی ایک اور دور افتادہ جزیرے سے نکالا گیا تھا، جو اس وقت جنوبی افریقہ کے ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور حال ہی میں جہاز پر موجود ایک جرمن خاتون کی موت بھی ہو چکی ہے۔ کل ملا کر اب تک 3 اموات اور 7 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ قاسم الہاتو، جو اسی جہاز کے ایک مسافر ہیں، انہوں نے ایک پیغام شیئر کیا ہے: جن ڈیک اور بالکونیوں پر لوگوں کو دھوپ سیکنی چاہیے تھی، سمندر کی لہروں کو دیکھنا چاہیے تھا، وہ اب بالکل ویران پڑے ہیں۔ وہاں اب صرف مکمل حفاظتی لباس یعنی PPE سوٹس پہنے ہوئے طبی ٹیمیں گھومتی نظر آتی ہیں۔ اور مسافروں کو ان کے چھوٹے چھوٹے کیبنز میں قید کر دیا گیا ہے۔
ہاں، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو انہیں ماسک پہننا اور سخت سماجی فاصلہ برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ جب اسے تنہائی میں دھکیل دیا جائے اور ہر لمحے یہ ڈرو کہ شاید اگلی باری اس کی ہے، تو اعصاب جواب دینے لگتے ہیں۔ واقعی۔ لیکن قاسم الہاتو کا پیغام ایک امید کی کرن بھی دکھاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فلمیں دیکھ کر، کتابیں پڑھ کر اور اپنے کیبن میں گرم مشروبات پی کر اپنا مورال بلند رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک اور مسافر ہیلن گوسارٹ کا ایک جملہ تو شاید کبھی نہ بھلایا جا سکے۔ انہوں نے کہا، ہم سب لفظی طور پر ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ یہ زندگی اور موت کی تلخ حقیقت ہے، اور ان کا یہ کہنا کتنا دلخراش ہے کہ کوئی بھی انسان یہ سوچ کر سفر پر نہیں نکلتا کہ اس کا ساتھی مسافر زندہ واپس نہیں آئے گا۔ واقعی ہیلن کی بات ہمیں ایک بہت گہرا اخلاقی سبق دیتی ہے۔ جب انسان کسی ایسے مہنگے اور پرتعیش سفر پر جاتا ہے تو اسے شاندار کھانوں، 5 اسٹار سروسز اور آرام دہ بستروں کی توقع ہوتی ہے۔ ہاں، ہم یہی سوچتے ہیں کہ بس آرام ہی آرام ہوگا۔ لیکن ہیلن نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ جب حالات بگڑے اور انہیں کافی دن بعد تازہ پھل اور سبزیاں دی گئیں تو وہ ان کے لیے کتنی بڑی خوشی کا باعث تھیں۔ اوہ! جب زندگی خطرے میں پڑتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ لگژری کی کوئی وقت نہیں۔ اصل اہمیت خوراک کی دستیابی، ایک دوسرے کے ساتھ ہونے اور ہمدردی کی ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی جہاز کے اندر کی دنیا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جب اس تیرتی ہوئی جیل نے مدد کے لیے خشکی کی طرف دیکھا تو باہر کی دنیا کا کیا رد عمل تھا۔ یہ حصہ بہت سے سوالات کھڑے کرتا ہے۔ جی، عالمی رد عمل بہت پیچیدہ رہا ہے۔ اس وقت یہ جہاز مغربی افریقہ کے ایک چھوٹے سے جزیرہ نما ملک کیپ ورڈی کے دارالحکومت پرائیا کے ساحل سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہے۔ کیپ ورڈی کے حکام نے ان کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے، ڈاکٹر اور لیبارٹری کے ماہرین بھجوائے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بندرگاہ پر حفاظتی اقدامات بھی انتہائی سخت کر دیے ہیں۔ دیکھیں، کیپ ورڈی کا رد عمل بین الاقوامی میری ٹائم قوانین اور انسانی ہمدردی کا ایک بہترین اور متوازن امتزاج ہے۔ وہ کیسے؟ جب کوئی جہاز بین الاقوامی پانیوں میں کسی وبا کا شکار ہوتا ہے تو کوئی بھی ملک اسے اپنے ساحل پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے کا پابند نہیں ہوتا۔ ہر ریاست کی پہلی ترجیح اپنی عوام کی صحت کا تحفظ ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ کیپ ورڈی ایک چھوٹا ملک ہے، ان کا صحت کا نظام محدود ہے۔ اگر یہ نیا اور غیر معلوم طریقوں سے پھیلنے والا وائرس ان کے ملک میں داخل ہو جائے تو تباہی مچ سکتی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے طبی امداد بھیجی جو ان کی اعلیٰ اخلاقیات کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اوشین وائڈ ایکسپیڈیشنز کمپنی جو اس جہاز کو آپریٹ کر رہی ہے، اس کا انخلاء کا جو منصوبہ ہے وہ پیچیدگیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ انخلاء کا منصوبہ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ ان کا ارادہ ہے کہ 2 خصوصی طیاروں کے ذریعے جہاز پر موجود 3 انتہائی بیمار افراد کو ایئر لفٹ کر کے نیدرلینڈز منتقل کیا جائے۔ اب ذرا اس میڈیکل ایویکویشن کی لاجسٹکس کا تصور کریں۔ ایک بند جہاز سے جہاں وائرس پھیل رہا ہے، مریضوں کو نکال کر طیارے کے آئسولیشن پوڈز میں ڈالنا اور پھر بین الاقوامی فضائی حدود سے گزار کر ہالینڈ لے جانا۔ یہ واقعی کوئی عام ریسکیو آپریشن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس میں کمپنی چاہتی ہے کہ یہ جہاز 3 دن کا طویل سمندری سفر کر کے اسپین کے کینیری آئی لینڈز یعنی ٹینرائف یا گرین کینیریا کے ساحل پر جائے تاکہ باقی مسافروں کو اتارا جا سکے۔ لیکن ہسپانوی حکام نے ابھی تک اجازت دینے سے گریز کیا ہے، وہ ہچکچا رہے ہیں۔ ہسپانوی حکام کی یہ ہچکچاہٹ سفارتی اور طبی نقطہ نظر سے سمجھ میں آتی ہے۔ کیسے؟ مطلب وہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ WHO کو ابھی تک نہیں معلوم کہ یہ وائرس پھیل کیسے رہا ہے۔ اگر اسپین اس جہاز کو اپنی حدود میں آنے دے اور مسافروں کو اپنے ہسپتالوں میں منتقل کرے تو کیا وہ اپنے ملک میں ایک نئی وبا کی بنیاد تو نہیں رکھ رہے؟ اچھا، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ بالکل، جب تک ٹرانسمیشن ویکٹر یعنی پھیلاؤ کا ذریعہ معلوم نہیں ہو جاتا، کوئی بھی بڑا ملک ایسا رسک لینے سے کتراتا۔ یہاں مجھے کووڈ کی یاد آ رہی ہے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ ہم آج کی دنیا کو ایک گلوبل ولیج کہتے ہیں۔ ہمارے رابطے اتنے مضبوط ہیں، ہماری ٹیکنالوجی اتنی جدید ہے، تو پھر مصیبت کے وقت میں بین الاقوامی سطح پر یہ ہچکچاہٹ کیوں؟ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ کیا ریاستوں کے لیے انسانی جان سے زیادہ اپنے بارڈرز اور معیشت کو بچانا اہم ہے؟ کیا ہم نے اتنی بڑی اور تکلیف دہ وبا سے بھی کوئی متفقہ طریقہ کار نہیں سیکھا؟
بدقسمتی سے عالمی سیاست اور ریاستوں کا برتاؤ اسی اصول پر چلتا ہے۔ کووڈ نے ہمیں ویکسین بنانا سکھا دی، لیکن سفارتی سطح پر آج بھی پہلا رد عمل اپنے دروازے بند کرنا ہوتا ہے۔ واقعی۔ جب تک سمندری حدود میں پھنسے انسانوں کے لیے کوئی ایسا عالمی اور خودکار قانون وضع نہیں کیا جاتا جس پر تمام ممالک متفق ہوں اور مشترکہ فنڈنگ ہو، تب تک ہم ایسے ہی المیہ دیکھتے رہیں گے۔ ہر ملک پہلے اپنا دفاع سوچے گا، اور وہ مسافر جو سمندر کے بیچ پھنسے ہیں وہ اسی طرح بے یار و مددگار رہیں گے۔ اور اس دوران جو لوگ پہلے ہی متاثر ہو چکے ہیں یا جو ان کے رابطے میں آئیں، ان کے لیے خطرہ کتنا بڑھ چکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جنوبی افریقہ میں اس وقت وسیع پیمانے پر کانٹیکٹ ٹریسنگ جاری ہے۔ جی، اور یہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ ان تمام لوگوں کو ڈھونڈنا جو اس ڈچ مسافر کی بیوی یا اس برطانوی شہری کے قریب آئے۔ ذرا اس ٹریسنگ کی تفصیلات پر غور کریں۔ اس کا مطلب ہے ایئرپورٹ کے سی سی ٹی وی کیمرے کھنگالنا، سینٹ ہیلینا سے جوہانسبرگ آنے والی پرواز کا مینیفیسٹ نکالنا، یہ دیکھنا کہ اس خاتون کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کی نشستوں پر کون بیٹھا تھا۔ او خدایا، یہ تو بہت محنت طلب کام ہے۔ جی، ان لوگوں کو تلاش کرنا، انہیں قرنطینہ کرنا اور ان کے ٹیسٹ کرنا جنوبی افریقی حکام کے لیے یہ ایک ریس اگینسٹ ٹائم ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر اس وائرس کا انکیوبیشن پیریڈ اتنا طویل ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس خاتون کے رابطے میں آئے ہوں وہ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں جا چکے ہوں۔ بالکل، اور ابھی تک ان میں علامات ہی ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ انسان اور قدرت کے درمیان طاقت کا توازن بہت یک طرفہ ہے۔ ہم چاہے جتنی ہی ترقی کر لیں، ہماری بنائی ہوئی دھاتی کشتیاں، ہمارے HVAC سسٹمز اور ہماری اربوں ڈالر کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری فطرت کے ایک چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہاں، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنا چاہیے۔ بالکل، لیکن کیا اس کائنات کا نظام ہمارے کنٹرول میں ہے؟ نہیں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی ساری خود اعتمادی ایک خام خیالی ہے۔ جب سمندر کے بیچوں بیچ جغرافیائی تنہائی میں موت سر پہ کھڑی ہوتی ہے تو 5 اسٹار کیبنز، جدید ریڈار اور قیمتی ٹکٹ ردی کا کاغذ بن جاتے ہیں۔ اس وقت اگر انسان کو کچھ بچا سکتا ہے تو وہ ہے دوسرے انسان کی ہمدردی۔ بالکل، کیپ ورڈے جیسے چھوٹے ملک کی طرف سے بھیجی گئی طبی امداد اور آن جہاز پر ملنے والے تازہ پھل انسان کی اصل ضرورت بن جاتے ہیں۔ انسان کو تب اپنی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ ہماری بقا مادی چیزوں پر نہیں بلکہ باہمی تعاون، عالمی ہمدردی اور اس احساس پر منحصر ہے کہ ہم سب اس سیارے پر ایک ہی کشتی کے سوار مسافر ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ جاننے، سمجھنے اور غور کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم آئندہ بھی حقائق کی تہوں میں چھپے اسباق تلاش کرتے رہیں گے۔ سننے کا بہت شکریہ۔